صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم شامی صاحب تشریف فرما ہیں۔ شامی صاحب، مجھے آج کا یہ منظر دیکھ کے اخبار خواتین کیا وہ کیپشن نظر آ رہا ہے کہ خواتین کا اخبار جسے مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں اتنی بچیاں دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن بچیوں کی یونیورسٹی ہے جہاں لڑکوں کو بھی پڑھنے کی اجازت ہے۔ اور اب یہ پورے پاکستان کا قصہ ہے۔ میں ایک یونیورسٹی کا وائس چانسلر رہا 8 سال۔ سرگودھا میں 72% لڑکیاں تھیں، 28% لڑکے تھے، اور کئی کلاسز ایسی ہوتی تھیں کہ 48-49 بچیاں بیٹھی ہیں، بیچ میں ایک لڑکا بیٹھا ہے، اور 2 سال کے بعد وہ بھی بہنوں جیسا ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو دراصل یہ ہے کہ بچیاں محنت کرتی ہیں، لڑکوں بیچاروں کو اور بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو اس لیے چونکہ میرٹ پہ داخلے ہوتے ہیں ساری سیٹیں لڑکیاں لے جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ واحد شخصیت ہیں دنیا میں جن کا یہ شرف ہے کہ آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو تاریخ نے ریکارڈ کیا ہے۔ 1,24,000 انبیاء آئے، ہزاروں اور مسلح اور قائدین دنیا میں پیدا ہوئے، لیکن کوئی ایسا قائد دنیا میں نہیں آیا کہ اس کی زندگی کے ہر لمحے کو اس کے پروانوں نے ریکارڈ کیا ہو۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو تاریخ نے ریکارڈ کیا ہے، اور علامہ اقبال نے اس کو موضوع بنایا کہ اللہ میاں یہ انبیاء کیوں بھیجتا رہا۔ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں علامہ اقبال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے دراصل ایک بہت شاہ جہاں جو مغلیہ سلطنت کے بہت بڑے بادشاہ تھے، شاہ جہاں، ان کے زمانے کے ایک بہت بڑے صوفی تھے حضرت عبد القدوس گنگوہی۔ علامہ اقبال ریکنسٹرکشن میں عبد القدوس گنگوہی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ عبد القدوس گنگوہی معراج مصطفیٰ پہ بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پہ گئے، چوتھے پہ گئے، 5ویں پہ، 7ویں پہ، پھر قاب قوسین او ادنا، اللہ کے بہت قریب ہو گئے، اور جسے ٹرانسینڈنٹل پیک کہتے ہیں کہ ایک صوفی جب اپنی اس کیفیت سے دوچار ہوتا ہے تو وہ نعرہ مستانہ لگاتا ہے۔ تو عبد القدوس گنگوہی معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو وہاں گئے اور واپس آ گئے۔ خدا کی قسم میں وہاں گیا ہوتا تو کبھی واپس نہ آتا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہی ایک فرق ہے صوفی میں اور نبی میں۔ صوفی جب اس کیفیت سے دوچار ہوتا ہے وہ اس کیفیت سے نکلنا نہیں چاہتا، نبی اس کیفیت تک پہنچتا ہے تو پھر اس کیفیت سے نکلتا ہے، آ کے لوگوں کے محلوں میں رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں تمہارے لیے قدوہ، میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ کیسے ہوں، اور پھر قرآن کی زبانی پھر نبی کہتا ہے لبثت فیکم عمرا، بھئی میں نے عمر کا ایک حصہ تمہارے اندر گزارا ہے، تم نہیں دیکھتے کہ میں نہ جھوٹا ہوں، نہ میں نے کبھی کسی سے بدعنوانی کی، نہ کبھی کسی سے دھوکہ کیا، تو میری زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارے سامنے ہے۔ تو نبی وہ ہے
جو اپنے آپ کو ماڈل کے طور پر پیش کرتا ہے اور پھر لوگوں کو اپنی اتباع کی دعوت دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مشکل حالات تھے، 13 سال رہے، اللہ کے حکم سے آپ نے ہجرت کر لی۔ میں کوشش کروں گا کہ بہت ساری ایسی تفصیلات جو بالعموم جمعوں کے خطبوں میں یا ٹیلی ویژن ریڈیو کے پروگرامز میں یا عام تقاریر میں آپ کو نہیں ملتی، میں وہ عرض کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور اس وقت مدینہ کی آبادی کل 10,000 تھی۔ مدینہ کی آبادی کل 10,000 تھی، اکا دکا مورخوں نے لکھا ہے کہ 11,500 تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ نے کچھ صحابہ سے کہا کہ میں جن مسلمانوں کی دعوت پہ مدینہ میں آیا ہوں، میرے سامنے لسٹ پیش کی جائے کہ مدینہ کی آبادی میں کل مسلمان کتنے ہیں۔ میں بخاری مسلم سے نقل کر رہا ہوں، جو پہلی لسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی کہ مدینہ میں 1500 مسلمان ہیں۔ مدینہ میں 1500 مسلمان ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ مدینہ کی زمین زیادہ نرم ہے، آپ یہاں تشریف لے آئے۔ ناظرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور آتے ہی آپ نے، وہاں مشرک بھی تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی بہت تکڑے تھے۔ 8 قبائل تھے یہودیوں کے، بڑے بڑے تو 3 قبائل تھے۔ بنی نذیر تھے جو بہت مالدار تھے، بنی قینقاع تھے، بنی قریظہ تھے، یہ یہودیوں کے 3 بڑے قبائل تھے۔ کل 8 قبائل تھے۔ کچھ عیسائی بھی تھے، کچھ پیگن بھی تھے، کچھ زرتشت بھی تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو مدینہ آنے کے بعد، یکم ہجری میں مدینہ پہنچنے کے بعد، آپ نے دنیا کو پہلا تحریری دستور دیا، جس کو عربی میں میثاق مدینہ اور انگریزی میں چارٹر آف مدینہ کہتے ہیں۔ اس چارٹر آف مدینہ کی جو آرٹیکلز تھے وہ 53 تھے، اور ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیق ہے کہ اس کے سگنیٹریز 47 تھے۔ 47 ایسی پولیٹیکل اینٹیٹیز تھی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکگنائز کیا اور ان سب سے دستخط کروائے۔ تو گویا یہ پہلا تحریری دستور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو، انسانیت کو پہلا تحریری دستور دیا۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر حمید اللہ فرماتے ہیں، میرا ڈاکٹر حمید اللہ کے ساتھ ایک عرصہ بہت اچھا رابطہ رہا۔ ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ مدینہ میں چارٹر آف مدینہ سائن کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سٹیٹ کا تصور کیا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو سارے سگنیٹری قبائل تھے، دستخط کنندگان قبائل تھے، ان کا جو علاقہ تھا، جو ریاست مدینہ کہلائی، اس کے ارد گرد آپ نے برجیاں لگوا دیں کہ اس ریاست کا قانون یہاں لاگو ہوگا۔ اور آخری فیصلہ اس میثاق مدینہ، اگر 2 پارٹیوں کے درمیان لڑائی ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھیں کہ انسانیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ تھا۔ آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک صحابی دوڑتا ہوا آیا، یا رسول اللہ میں بڑا مشکل میں ہوں، میرے پڑوس میں ایک شخص نے فاؤنڈری لگا لی، میرے پڑوس میں ایک شخص نے فاؤنڈری لگا لی۔ فاؤنڈری کیا ہوتی ہے؟ وہاں لوہا گرم کیا جاتا ہے تاکہ اس سے تلواریں، بھالے، نیزے، برتن، دروازے، کھڑکیاں بنے۔ کہ ایک شخص نے فاؤنڈری لگا لی
اور اتنا دھواں ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر میں اس فاؤنڈری کے سبب نہیں بیٹھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ، جا کے اس فاؤنڈری کے مالک کو کہو کہ اپنے کارخانے کو شہر سے اتنا باہر لے جائے، لوگوں کی صحت سے نہ کھیلے، اپنے کارخانے کو شہر سے اتنا باہر لے جائے۔ اچھا، اب تو پولرائزیشن بہت بڑھ گئی۔ شامی صاحب، جب میں نے یہ واقعہ کسی میٹنگ میں بیان کیا تو ایک بہت بیدار مغز بچہ اٹھ کے کہتا ہے، یا پروفیسر صاحب، جو فاؤنڈری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکلوا دی وہ پارٹی لاہور سے گئی تھی۔ میں نے کہا کہ نہیں، وہ لاہور کی پارٹی نہیں تھی، وہ وہاں کی مقامی پارٹی تھی۔ اب جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود رہتے ہیں، لوگوں کا شوق ہے کہ وہ بھی آ کے مدینہ میں رہیں۔ بے شمار قبائل آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ ہمیں مدینہ میں بسنے کی اجازت دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دیکھو، اپنے شہروں کو، اپنی بستیوں کو چھوٹا رکھو، اپنی بستیوں کو چھوٹا رکھو۔ بستیوں کو چھوٹا رکھو گے تو لوگوں کے اخلاق اچھے رہیں گے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ 11 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس وقت بھی مدینہ کی آبادی 30,000 سے زیادہ نہیں تھی۔ مورخین لکھتے ہیں، اور یہ 30,000 بھی آپ نے اس لیے ہونے دی کہ اس میں ایک اسٹریٹجک مسئلہ تھا کہ آپ فوج لے کے آپ باہر نکلے ہوئے ہوں تو آپ 3-4 ہزار لوگ آپ مدینہ میں چھوڑ جاتے تھے تاکہ کچھ لوگ اکٹھے ہو کے مدینہ پہ قبضہ نہ کر لیں۔ ان کو ڈاکٹر حمید اللہ ریزرو فورس کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریزرو فورس کا صیغہ ڈپارٹمنٹ آپ نے شروع کیا۔ اور وہ جو قبائل کو آپ مدینہ میں نہیں بسنے دیتے تھے، آپ ان سے کہتے کہ فلاں جگہ چلے جاؤ اور وہاں جا کے نئی بستی بنا لو، شمال کی جانب چلے جاؤ۔ بہت پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے ہیں، مختلف ملکوں میں پیمائش کے پیمانے مختلف ہیں۔ بسا اوقات ایک ہی ملک میں پیمائش کے پیمانے مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر لاہور میں مرلہ 225 فٹ کا ہے، بہاولپور، ملتان، میاں والی میں مرلہ 272 فٹ کا ہے۔ اسی طرح سعودی عرب میں، یعنی جزیرۃ العرب میں، زرہ کہیں 24 انچ کا ہے، کہیں 27 انچ کا ہے، کہیں 30 انچ کا زرہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے کہ جاؤ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، وہاں جا کے نئی بستی بسا لو، اور دیکھو جب نئی بستی بناؤ تو اس کی گلیاں کم از کم 20 زرہ کی رکھو۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ اپنی گلیوں کو 45 سے 50 فٹ کی رکھو، 45 سے 50 فٹ کی اپنی گلیوں کو رکھو۔ اگر آپ اندرون شہر لاہور میں گئے ہوں تو خیر، مشتاق یوسفی نے تو اور طرح کی شکایت کی، وہاں گلیاں اتنی تنگ ہیں کہ 2 آدمی اس طرح آرام سے نہیں گزر سکتے۔ اگر سامنے سے کوئی دوسرا آ جائے تو ایک آدمی دیوار کے ساتھ یوں ہاتھ لگا کے منہ دیوار کے ساتھ کرتا ہے تو دوسرا گزر جاتا ہے۔ لوگوں کی حویلیاں چھوٹی نہیں ہوئیں، گلیاں چھوٹی ہو گئیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی گلیوں کو کم از کم 20 زرہ، اور ایک زرہ 27 انچ کا ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گلیوں کو 45 سے 50 فٹ کی رکھو۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات سچی بات ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایسا بیدار مغز قائد انسانیت کو کبھی نہیں ملا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس صرف
دو گھوڑے تھے، صرف دو گھوڑے تھے۔ دشمن کی فوج میں آپ نے کچھ گھوڑے دیکھے جو بہت ہموار دوڑتے تھے، اور وہ گھوڑا عام طور پر دوڑتا ہے تو اونچا نیچا ہوتا ہے، تو گھوڑے کے اوپر سوار اگر کسی پہ تیر چلائے تو اس کا نشانہ خطا ہو جائے گا، لیکن اگر گھوڑا بالکل ہموار دوڑنے والا ہو تو اس کا نشانہ ٹھیک بیٹھے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ سے کہا کہ وہ جو نسل ہے گھوڑوں کی، آپ اس کی بریڈنگ کروائیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، 7 سال بعد 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کی فوج لے کے غزوہ تبوک کے لیے نکلے، تو مسلمانوں کے اپنے بریڈ کیے ہوئے 10,000 گھوڑے شامل تھے۔ مسلمانوں کے اپنے بریڈ کیے، نسل کشی کی ہوئی 10,000 گھوڑے تھے۔ اور میں قربان جاؤں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو قرآن کا حکم ہے کہ وَأَعِدُّوا مَا اسْتَطَعْتُم مِّن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اپنے آپ کو اتنا تیار رکھو کہ دشمن تمہارا نام آئے تو دشمن سہم جائے۔ سچی بات ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جدھر مسلمانوں کی فوج جاتی تھی دشمن الرٹ ہو جاتے تھے کہ یہ مسلمان آ رہے ہیں۔ میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ سیزر روم کا بادشاہ اپنے مشرقی کیپٹل دمشق میں آ کے بیٹھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر تبوک میں جا کے 20 دن رکے۔ سیزر کو جرت نہیں ہوئی آنے کی، جو آنا چاہتا تھا مدینہ کو فتح کرنے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی ہتھیار جو اپنے لیے تیار کروائے، ان میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار تیار کروایا، اس کو دبابہ کہتے تھے۔ نوری صاحب آج دبابہ ٹینک کو کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دبابہ کیسا تھا کہ ایک ریڑھی قسم کی ایک گاڑی ہے جس کو صحابہ پاؤں سے چلاتے تھے، اور پاؤں سے چلاتے ہوئے جس قلعے کا محاصرہ کیا ہوا ہے اس کی فصیل تک لے جاتے تھے۔ عام طور پر دشمن کیا کرتا تھا، اوپر سے بہت گرم پکتا ہوا تیل پھینکتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دبابہ تھا اس کے اوپر چھت تھی، اس کے اوپر چھت تھی، اور اس کے اندر لیور کے اصول کے تحت کوئی ایک ایسا میکانزم تھا کہ وہ اس دبابہ کے ذریعے فصیل کے اندر سوراخ کر دیتے تھے۔ اور آپ کی یہ دہشت، آپ نے یہ دبابہ طائف کے محاصرے میں بھی آپ نے استعمال کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو بھیجا جرش کے علاقے میں۔ جرش دراصل یمن کا اس وقت ایک علاقہ تھا جہاں بہت اچھی منجنیقیں، یہ منجنیق جس طرح آج کل توپ ہے، یہ توپ کا بدل تھی، تو منجنیقیں بنتی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیقیں بنوائیں، اور وہ اتنی بڑی بڑی منجنیقیں تھیں، آپ حیران ہوں گے کہ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد جب فتنہ ارتداد شروع ہوا، لوگ دوبارہ کافر ہونا شروع ہو گئے، اور مسلمہ کذاب نے بھی اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ شاہد منیر صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو ہم مبارکباد کہتے ہیں جی، ماشاءاللہ۔ جی ہاں، میں عرض کر رہا تھا کہ جب مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ میں مدینہ کو فتح کروں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ نے اس کے خلاف فوج کشی کی۔ اس کا جو قلعہ تھا اس کو حدیقۃ الرحمن کہتے تھے،
اس کافر کا، داعی نبوت کا، مسلمہ کذاب کا. اور جب مسلمانوں کی فوج وہاں پہنچی تو ایک صحابی کہنے لگے کہ مجھے منجنیق میں بٹھا کے حدیقۃ الرحمن میں پھینک دو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی بڑی منجنیق بن گئی تھی کہ اس کے اندر آدمی بیٹھ کے دشمن کے قلعے کے اندر جا سکتا تھا. تو وہ صحابی نے جا کے دشمن کے قلعے کے اندر لینڈ کیا منجنیق کے ذریعے، اور لڑتے لڑتے اس نے اندر سے دروازہ کھول دیا، اور اس طرح وہ مسلمہ کذاب اپنے انجام کو پہنچا. عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سوشو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن قائم کیے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں ایسی تفصیلات عرض کروں گا جو بالعموم آپ کو نہیں ملتی، لیکن امہات الکتب سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، جب 10 آدمی مسلمان ہوتے، ان میں سے جو سیانہ ہوتا، نسبتاً پڑھا لکھا ہوتا، لکھنا جانتا، آپ اس کو ان 10 آدمیوں کا انچارج بنا دیتے اور اس کو عریف کہتے. تو عریف جو ہوتا وہ 10 آدمیوں کا انچارج ہوتا. جب 10 عریف اکٹھے ہو جاتے تو اس کو نقیب کہتے. گویا نقیب 100 آدمیوں کا انچارج ہوتا. تو عرافہ اور نقابہ 2 سوشو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز تھے. میرے سامنے دراصل کتاب ہے علامہ سمہودی کی وفاء الوفا بے اخبار دار المصطفیٰ. انہوں نے ایسی بہت ساری تفصیلات دی ہیں. اور ایک اور کتاب ہے، میں اسلامیات کے اساتذہ سے اور طلبہ سے مخاطب ہوں کہ جو تحقیق کرنا چاہے سیرت میں، کہ التراتیب الاداریہ فی عہد النبی، ایڈمنسٹریٹو سٹیپس ٹیکن بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. التراتیب الاداریہ فی عہد النبی، یہ القطانی کی کتاب ہے. اس میں آپ کو یہ ساری تفصیلات مل جائیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریاست کو بنانے کے لیے کیا کیا کام کیے اور کس انداز میں کیے. عزیزان گرامی، ایک چیز میں بھول نہ جاؤں، مدینہ میں یہودی میں نے عرض کیا بہت تکڑے تھے. ایک یہودی تھا ابو رافع، اس کے 4 گوڈاؤن تھے، 4 گودام تھے. وہ پیسے کے زور پہ سارا مال اکٹھا کر کے اپنے گوداموں میں رکھ لیتا، اور جب مارکیٹ میں مال ختم ہو جاتا، لوگوں کی چیخیں نکلتی، تو من چاہی قیمت پہ وہ اپنا مال فروخت کرتا. صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ یہودی جو آزادیاں دی ہوئی ہیں مدینہ ریاست کے لوگوں کو، اس سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، آپ اجناس کے چیزوں کے مال کی آپ قیمت مقرر کر دیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں قیمتیں مقرر نہیں کروں گا، میں لوگوں کو ہورڈنگ اور ذخیرہ اندوزی نہیں کرنے دوں گا. ایک بوڑھی خاتون دراز قد، عائشہ شفا بنت عبداللہ العدویہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمبورس وومین مقرر کیا. وہ خاتون ساری بڑی بڑی دکانوں پہ جاتی تو ان کو کہتی اپنی انوینٹری دکھاؤ، کب مال خریدا ہے، کیوں تم اتنے دنوں سے مال کو روکے ہوئے ہو، تمہارے خلاف انتظامی اقدام ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہورڈنگ نہیں کرنے دیتے تھے، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنے دیتے تھے، لہٰذا قیمتیں ہموار رہتی. یہ سرور عالم کا ایک طریقہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ 8 ہجری ہے یا 8 ہجری، یمن فتح ہو گیا.
معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ نے یمن کا گورنر بنا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا، میں تمہیں یمن کا چیف جسٹس قاضی القضات مقرر کرتا ہوں۔ اچھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، 13 سال مکہ میں رہنے کے بعد 21 سال کی عمر میں آپ مدینہ تشریف لے آئے۔ اس وقت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عمر 28 سال 29 سال، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے تو کبھی فیصلہ نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اصول بتائے فیصلہ کرنے کے۔ آپ نے کہا کہ جو کمپلیننٹ ہے اس کو بلا کے، جس نے جو نالش دائر کی ہے، درخواست دینے والے کی بات بہت غور سے سنو، اور اس کے بعد جس کے خلاف دعویٰ ہے، جو مدعا علیہ ہے، جس پہ الزام لگایا گیا ہے، اس کو بلا کے اس کی بات بہت غور سے سنو، اور اس کے بعد دونوں کی شہادتیں دیکھ لو۔ یہ یاد رکھو کہ مدعا علیہ کو سنے بغیر فیصلہ نہیں دینا، جس کو شامی صاحب آج کے قانون نے یہ اعلان کر دیا، no one can be condemned unheard، کسی کو سنے بغیر سزا نہیں دی جا سکتی۔ اور آج بھی سپریم کورٹ میں بہت سارے لوگ جو ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے سٹے لیتے ہیں اسی بات پہ کہ ہمیں سنا نہیں گیا، جج نے فیصلہ دے دیا۔ تو no one can be condemned unheard، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اصول ہے۔ دوسرا اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا اصول یہ ہے، البینۃ علی المدعی، یہ پراسیکیوشن اور استغاثہ کے ذمہ ہے کہ جرم ثابت کرے۔ اگر ملزم کے خلاف استغاثہ جرم ثابت نہیں کر سکتا تو ملزم کو چھوڑ دیا جائے۔ اور عزیزان گرامی، آج میں خاص طور پر جس لیے آپ کے پاس آیا ہوں، یہاں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، دراصل میں ایک اپیل لے کے آیا ہوں کہ انہی 2 اصولوں کو، انصاف کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت جج آف دا کورٹ آپ نے بہت سارے فیصلے دیے۔ 3 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے ان فیصلوں کو اکٹھا کیا۔ ایک تو امام قرطبی نے 150 فیصلے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکٹھے کیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جج آف دا کورٹ کے طور پر دیے۔ یعنی کمپلیننٹ کی کمپلینٹ آئی، آپ نے اس کو سنا، مدعا علیہ کو سنا، یعنی رسپونڈنٹ کو سنا، دونوں کی شہادتیں دیکھی، بطور جج آف دا کورٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دے دیا۔ 150 فیصلے امام قرطبی نے اکٹھے کیے۔ 350 فیصلے ملا بہاری نے اکٹھے کیے۔ میں ملا بہاری نے جو 350 فیصلے اکٹھے کیے، میں نے پاکستان کی مختلف لائبریریوں میں کوشش کی، مجھے اس کا مینوسکرپٹ نہیں ملا۔ ایک تیسرا شخص ہے ابنۃ اللہ الاندلسی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 348 فیصلے اکٹھے کیے۔ اور ضیاء الرحمن اعظمی، ہندوستان کا ایک بہت بڑا اسکالر، ضیاء الرحمن اعظمی، شامی صاحب یہ ضیاء نام کے بہت بڑے بڑے آدمی، اور انہوں نے بڑے بڑے کام کیے۔ اس ضیاء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فیصلے اکٹھے کیے 348، ان کا پھر اردو ترجمہ کیا، وہ اردو ترجمہ لاہور سے چھپ گیا۔ ہمارے جج حضرات، ان کو انگریزی آتی ہے، اردو زیادہ نہیں آتی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فیصلوں کا انگریزی میں ترجمہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فیصلوں کا انشاءاللہ 2025 کے اخیر تک انگریزی میں ترجمہ آ جائے گا، اور پھر وہ کتابی صورت میں چھپ گیا تو
یہ اسلامی قانون نافذ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہوگا انشاءاللہ۔ ایک تیسرا، یہ ضیاء الرحمن اعظمی نے ایک اور کام کیا، چاروں خلفائے راشدین کے 897 عدالتی فیصلے، اقضیۃ الخلفاء الراشدین کے نام سے 897 فیصلے اس نے اکٹھے کر دیے۔ مدینہ یونیورسٹی نے عربی میں اس کو شائع کر دیا۔ میں مدینہ سے وہ کتابیں لے آیا، اس کا اردو ترجمہ ہو رہا ہے، جو میں اپیل آپ کے پاس لے کے آیا ہوں کہ اس کا اردو ترجمہ ہو رہا ہے۔ مجھے کچھ ایسے والنٹیئرز اگر مل سکیں، یہاں 2-3 وائس چانسلر حضرات بیٹھے ہیں، کہ اگر کوئی لا نوئنگ بہت اچھی انگریزی لکھنے والا ہو تو خلفائے راشدین کے 897 سرور عالم کے 350 یہ 1200-1300 فیصلوں کا اگر انگریزی میں ترجمہ ہو جائے تو یہ پاکستان میں اسلامی قانون کی تفہیم کے لیے کہ خلفائے راشدین یعنی سیدنا علی جیسا کون فیصلہ دے گا؟ کئی مرتبہ اس طرح ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی کیس آیا، آپ نے وہ کیس ریفر کر دیا سیدنا علی کو۔ تو خلفائے راشدین کے فیصلے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے 350 فیصلے، ان کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو جائے تو یہ سیرت کے باب میں یہ بہت بڑی خدمت ہوگی۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ اتنے روشن چہروں سے مجھے آپ نے مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ بہت مہربانی، شکریہ جی۔